کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا حکمران بھی گزرا ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے خود مدینے کی گلیوں میں نکلا کرتا تھا؟ نہ کوئی بڑا لشکر ساتھ ہوتا تھا، نہ محافظوں کی قطار، نہ شاہی سواری کا غرور، بس ایک فکر ہوتی تھی کہ کہیں میری رعایا میں کوئی بہوکا تو نہیں سو رہا۔ یہ عظیم شخصیت تھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ وہ خلیفہ وقتاً قط تھے، لیکن اپنے آپ کو عوام سے الگ نہیں سمجھتے تھے۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے کے اطراف میں گشت کر رہے تھے۔ رات خاموش تھی، لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی رعایا کے حالات جاننے کے لیے باہر تھے۔ اسی دوران آپ رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ آپ رضی اللہ عنہ اس آواز کی طرف بڑھے۔ وہاں ایک عورت اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ بچے مسلسل رو رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ بچے بھوکا کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت عمر کا دل بے چین ہو گیا۔ آپ نے وہاں ایک برتن دیکھا جس میں کچھ پک رہا تھا۔ آپ نے پوچھا، اس برتن میں کیا ہے؟ عورت نے بتایا کہ اس میں صرف پانی ہے۔ وہ بچوں کو بہلا رہی تھی کہ کھانا پک رہا ہے تاکہ بچے انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ماں اپنے بچوں کی بھوک دیکھ رہی ہے، لیکن اس کے پاس انہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں۔ وہ صرف پانی چولہے پر رکھ کر بچوں کو تسلی دے رہی ہے۔ یہ منظر حضرت عمر کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ آپ نے اس عورت سے پوچھا، تمہاری حالت کی خبر خلیفہ کو نہیں؟ عورت نے جواب دیا، اللہ عمر سے ہمارا حساب لے، اسے ہماری حالت کا کیا پتا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو خاموش ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو اپنا تعارف نہیں بتایا، بلکہ فوراً واپس ہوئے اور بیت المال کی طرف گئے۔ وہاں سے کھانے پینے کا سامان لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سامان اپنی پیٹھ پر اٹھایا۔ ساتھ موجود شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین، یہ سامان مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میرا بوجھ بھی کیا تم اٹھاؤ گے؟ یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری کا احساس ظاہر کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ خود سامان لے کر اس عورت کے گھر پہنچے۔ پھر کھانا تیار کیا گیا اور بچوں کو کھانا کھلایا گیا۔ جب بچوں نے کھانا کھایا تو ان کے چہروں پر خوشی آ گئی۔ وہ بچے جو کچھ دیر پہلے بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے، اب کھانا کھا کر سکون سے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہیں موجود رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ صرف سامان دے کر واپس نہیں چلے گئے، بلکہ اس وقت تک انتظار کیا جب تک آپ رضی اللہ عنہ کو یقین نہ ہو گیا کہ بچے آرام سے کھا چکے ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس ہوئے۔ لیکن یہ واقعہ صرف ایک غریب گھرانے کی مدد کا واقعہ نہیں تھا، یہ ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ حکومت صرف اقتدار کا نام نہیں، عہدہ صرف عزت کا نام نہیں، بلکہ عہدہ ایک ذمہ داری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ احساس تھا کہ اگر ان کی رعایا میں کوئی بھوکا ہے تو وہ اس ذمہ داری سے بے فکر نہیں ہو سکتے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ راتوں کو گشت کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو خوف تھا کہ کہیں کوئی مظلوم، کوئی مجبور، کوئی بھوکا شخص ایسا نہ ہو جس تک مدد نہ پہنچ سکے۔ آج ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو شاید ہمارے پاس بھی کوئی ایسا انسان موجود ہو جسے ہماری مدد کی ضرورت ہو سکتا ہے وہ ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص ہو جو اپنی ضرورت بتاتے ہوئے شرماتا ہو۔ ہمیں صرف یہ سوچنا ہے، کیا ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ نے ہمیں رزق دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس رزق میں دوسروں کو بھی شریک کریں، کیونکہ اصل کامیابی صرف زیادہ مال جمع کرنے میں نہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا، ہم اس میں سے کسی ضرورت مند کے کام بھی آئیں۔ حضرت عمر فاروق کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر میں کھانا موجود ہے تو ہمیں ان لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جن کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ اگر ہمارے بچے آرام سے سو رہے ہیں تو ہمیں ان بچوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جو بھوک کی وجہ سے سو نہیں پاتے۔ اور اگر اللہ نے ہمیں آسائش دی ہے تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ حضرت عمر کا کردار ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ نیکی صرف بڑے بڑے کاموں کا نام نہیں۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا بھی نیکی ہے، کسی مجبور کی مدد کرنا بھی نیکی ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی نیکی ہے، کسی پریشان انسان کے لیے آسانی پیدا کرنا بھی نیکی ہے، اور کبھی کبھی کسی کی مدد صرف چند الفاظ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، شاید کوئی آپ کی مدد کا منتظر ہو، شاید کسی کی ضرورت آپ سے چھپی ہوئی ہو۔
اور شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی انسان کے لیے آسانی کا ذریعہ بنایا ہو۔ حضرت عمر جیسے عظیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ایمان صرف زبان سے دعویٰ کرنے کا نام نہیں، بلکہ ایمان انسان کے کردار میں نظر آنا چاہیے۔ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے، ضرورت مندوں کے لیے ہمارے دل میں کتنی جگہ ہے، یہ سب ہمارے کردار کی حقیقت بتاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عدل، رحم اور ذمہ داری کے جذبے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں میں رزق، برکت اور سکون عطا فرمائے۔ اگر اس ویڈیو میں اس واقعے کو بیان کرنے میں کوئی غلطی یا کمی بیشی ہو گئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، آمین۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک درست اور سبق آموز بات پہنچائی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔